السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تحقیق دیکھتے ہیں ہم، تقلب پھرنا وجہک منہ تیرے کا، فی السماء بیچ آسمان کے، فلنولینک بس البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو، قبلۃ اس قبلہ کی طرف، ترضاھا کہ پسند کرے تو اس کو، فولی بس پھر، وجہک منہ اپنے کو، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم کہ ہو تم، فولوا بس پھیر لو، وجوہکم منہ اپنے کو، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ کہ اوتوا الکتاب دیے گئے ہیں کتاب، لَیَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ کہ وہ حق ہے، من ربہم پروردگار ان کے سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس چیز سے کہ کرتے ہیں وہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے نا، تو پھر انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو نا مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے نا یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دن نماز کی حالت میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں نا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے، تو پھر اس پر نماز کے دوران ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو نا قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے تھے، وہ نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا، تو مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا بھی فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے،
تو پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تابعہ فرمان تھے، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے نا قیامت تک کے لیے پھر وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارى ربک الا یسارع فی ہوائک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے نا تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آگے دیکھیں کہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، یعنی کہ اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو نا اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو پھر اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہی کر لینا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ نا نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلے کہ نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جب کہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں ہے، اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو تو اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو اسے بتا سکے، نہ وہاں مسجدیں ہوں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے ہوں، تو مگر اس کو اتنا علم نہ ہو کہ ان سے اس کے قبلہ کی سمت کیسے معلوم کر سکتا ہے، تو پھر ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونے دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے اور وہ نماز پڑھ لے، تو اس کے حق میں بھی وہی قبلہ ہوگا۔ پھر دیکھیں کہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ قبلہ کی یہ تبدیلی نا، اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔